پر گفتگو کی گئی ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان یکفر، کہ فرمایا شیطان جو وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، نافرمانی کر، اللہ کے خلاف بغاوت کر، سرکشی کر، گناہ کر. اور جب وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ اس سے شیطان کروا لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو بھی تجھ سے بری ہوں، میں بھاگتا ہوں تجھ سے، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جس طرح 10ویں پارہ میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل مکہ کو وہ تیار کر کے ان کو سمجھا پھسلا کر وہ میدان بدر میں لے آیا، اور میں میدان بدر میں کھڑا کر کے پھر بھاگنے لگا. تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو شیطان ہمیشہ انسان کو غلط راستے پر ڈال کے تباہی کنارے پر کھڑا کر کے خود بھاگ جاتا ہے. فرمایا فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین. اب شیطان جو ہے وہ ایک انسان کو تباہی کے راستے پر ڈال کے خود تو بھاگ گیا، لیکن فرمایا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا. گناہ کرنے والا اور گناہ کرانے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں. پھر اس سورت کے اختتام پر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو قرآن کے نزول کی برکت سے پہاڑوں کو اللہ سمجھ دیتا، اور اس سمجھ کی وجہ سے وہ اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے. مطلب اس بات کا کیا ہے کہ انسان تجھ پر ہم نے قرآن اتارا، تجھے ہم نے قرآن جیسی نعمت دی، تو سمجھتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے، لیکن تیرے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ تیرے دل میں کچھ ارتعاش ہی پیدا نہیں ہوتا، تیرے دل میں کوئی حرکت ہی پیدا نہیں ہوتی، تیرے دل میں کوئی خدا کا خوف ہی نہیں آتا. تو فرمایا کہ تجھ سے تو وہ پہاڑ اچھے کہ جن پر اللہ قرآن نازل کر دیتا تو قرآن کی سمجھ اور قرآن کی فہم ان کو ریزہ ریزہ کر دیتی. مطلب کیا ہے کہ اپنے دل سے کفر، نفاق، شرک کے زنگ کو اتار تاکہ قرآن کی آواز تیرے دل پر اثر کرے. اس سے اگلی سورت ممتحنہ، اس میں اللہ رب العالمین نے چند احکامات بڑے اہم دیے کہ جن لوگوں نے تم سے زیادتی کی ہے تم ان کو معاف کر دو، جنہوں نے تمہیں ستایا تنگ کیا انہیں تم معاف کر دو، اور اپنے دل سے پیار محبت کی فضا قائم کرو، کیونکہ یہ جو کل تمہارے دشمن تھے آج ان سے تم حسن سلوک کا معاملہ کرو گے تو یہ تمہارے دوست اور اسلام کے دوست بن جائیں گے. اور اسلام کی اشاعت کے لیے ضروری ہے صبر اور تحمل. اس میں پھر فرمایا کہ جو انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں، ان کی زندگی کو سمجھو اور وہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. پھر اس سورت کے اختتام پر مومنات کی بیعت کا ذکر ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ جب یہ مومن عورتیں تیرے پاس آئیں تو ان کی بیعت کر. اور بیعت کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے بیچتا ہے، بندے کے سامنے نہیں. بندہ کبھی بندے کے سامنے نہیں بک سکتا، بندہ بندے کا غلام نہیں بن سکتا، بندہ اللہ کا غلام ہے، اس کے سامنے بکتا ہے اور اس کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن واسطہ درمیان میں انبیاء اور رسل کا ہوتا ہے. فرمایا یہ مومنات آئیں گی تیری بیعت کرنے کی خاطر تو ان سے بیعت لو. کہو کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، جھوٹے الزام نہیں لگانے اور نیکی میں معصیت نہیں کرنی. ان باتوں پر ان کو بیعت کراؤ. واستغفر لہن اللہ، پھر ان کے لیے اللہ سے معافی اور مغفرت کی دعا تم بھی کرو. گویا بیعت جو ہے وہ در حقیقت انسان کو اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے، اور اگر آپ نے بیعت کی اور اپنے آپ کو بدلا نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. اس سے اگلی سورت الصف، اس میں بڑے خوبصورت الفاظ میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو کام کرتے نہیں ہو وہ کیوں کہتے ہو اس کے بارے میں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کو نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ جو تم کہو اور کرو نہیں. مطلب کیا ہے کہ تم کہتے ہو ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، رسول سے پیار کرتے ہیں، جہاد سے پیار کرتے ہیں، تو پھر نکلتے کیوں نہیں گھر سے؟ پھر کیوں نہیں اپنے مال کو خرچ کرتے؟ پھر اللہ کے لیے اپنا وقت کیوں نہیں دیتے؟ اسلام صرف باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام تو عمل کا نام ہے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے جو آپ منہ سے بات نکالیں اس کو کریں، اس کو پورا کریں، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے
کہ جو بات ہم اپنی زبان سے کہیں اس پر عمل نہ کریں. فرمایا کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ وہ بات اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ جو ہم منہ سے نکالیں اور پھر اس پر عمل نہ کریں. اس سے اگلی سورۃ الجمعہ ہے. اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، پس اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو اور کاروبار تجارت کو چھوڑ دو. اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ دوسری آذان، کہ جس آذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے، یہ وہ آذان مراد ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز ادا کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کاروبار کرو، رزق حلال تلاش کرو. یہود اور نصارہ کے ہاں یہ تصور تھا کہ جس دن عبادت کرنی ہے اس دن کام نہیں کرنا، اس دن چھٹی کرنی ہے. قرآن نے اس تصور کو ختم کر دیا کہ مومن کی زندگی تو ایک مجاہدہ ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے. اس لیے عبادت کے دن مکمل طور پر کام کو چھوڑ کے مت بیٹھو. ہاں اتنے وقت کام کو چھوڑ دو جس وقت اذان کی آواز تم تک پہنچے، اور اس وقت چھوڑ کر تم مسجد میں چلے جاؤ اور نماز جمعہ ادا کرو اور پھر واپس آ کر اللہ کے رزق کو تلاش کرنے میں لگ جاؤ. اس سے اگلی سورت منافقون ہے. اس میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ. یہ منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے آپ رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ اے پیارے تو سچا رسول ہے. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اور اب جانتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ تیرے پاس آتے ہیں، تیرا مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں. اے پیارے حبیب، تجھے کس طرح نہیں پتہ ہوگا جبکہ خود میں اللہ تجھ کو بتانے والا ہوں. اس میں فرمایا کہ تو سچا رسول ہے. یہ جو کچھ بھی کہتے رہیں، خاص زبان سے کہیں یا دل سے تو یہ کہتے نہیں، زبان سے کہتے ہیں، انہیں کہنے دے تو رب کا سچا رسول ہے، رب کا سچا حبیب ہے. اور پھر اس صورت اختتام پر بھی رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ خرچ کر اس میں سے، اس رزق میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. اور موت آئے تو پھر تم کہو گے اللہ تھوڑا سا موت کو لیٹ کر فَأَصَّدَّقَ، تاکہ ہم صدقہ کریں اور نیک ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ کے نزدیک صدقہ کرنا، خرچ کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے. میرا خیال کے مطابق جو میں نے قرآن پاک سے سیکھا سمجھا، اس کے مطابق جتنی دفعہ نماز کا ذکر ہے اتنی دفعہ زکوٰۃ اور